आप सब पर सलामती हो। जब्बार वासिफ का लिखा हुआ है, बुरा था कल भी और अब भी ये आज अच्छा नहीं, इसीलिए तो हमारा मिजाज अच्छा नहीं। ये बात तू ही बता है हमारी बर्बादी, रियाया अच्छी नहीं है कि राज अच्छा नहीं। बुरों के सर पे हुमा इसलिए तो बैठता है, उसे खबर है कि ये तख्त व ताज अच्छा नहीं। बदल चुके हैं 77 बरस में 17 तबीब, मगर है जुर्म ये कहना इलाज अच्छा नहीं। मैं जानता हूं कि मैं गोरकन हूं लफ्जों का, मैं जानता हूं मेरा काम काज अच्छा नहीं। वो लोग भी हैं जो दिन रात खैर बांटते हैं, मैं कैसे मान लूं सारा समाज अच्छा नहीं। उगा रही है जिसे खाद सूद की वासिफ, मेरी नजर में तो ऐसा अनाज अच्छा नहीं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल का मैच हारने के बाद खबर ये आई है कि बड़ी सर्जरी होगी, और बड़ी सर्जरी के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों की राह ले लेंगे, बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ये सर्जरी क्रिकेट में अगर करनी है तो कर लीजिए, लेकिन खुदा के लिए ये सर्जरी जो है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी कीजिए, इस निज़ाम की भी कीजिए। इस निज़ाम को जो नासूर है, जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है, उसको निकाल बाहर कीजिए। ये कैंसर जो हमारे जिस्मों के अंदर सरायत कर चुका है, उसे निकालने का कोई हरबा आजमाइए। बसूरत दीगर हम तो निढाल हुए पड़े। खबर यह है कि जब एक तरफ पंजाब हुकूमत ने हत्या इज्जत बिल को मंजूर कर लिया है, तो उसके बाद क्या खबर देंगे? ये जो खबर है उसके बाद की खबर क्या होगी? इस ज़मन के अंदर ज़बान क्या मोहतात हो जाएगी, आंखें कुछ देखने से रुक जाएंगी, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, हाथ जुम्बिश से महरूम हो जाएंगे, कलम कुछ लिखने से यारी हो जाएंगे, दिमाग कुछ सोचने पे मजबूर होगा या सोचने से कासिर हो जाएगा। ये सवाल उठता है। जहां पना अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं कि इस समाज के अंदर कि जहां पर आपने हमें इस तहवाला निज़ाम में इस हद तक जकड़ लिया है कि जहां आज मालूम नहीं क्या है और कल क्या होगा, इस पूरे निज़ाम में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बातें कर रही है, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा। हत्या इज्जत कानून को लेकर शर्जीली नाम मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अंदर वो ये बात करते हैं कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके अंदर ना रगड़िए। बजट की तश्कील के अंदर जो बातें चल रही हैं वो भी सबके सामने है, और उसके साथ साथ हत्या इज्जत कानून का एक तरफ आना था और दूसरी तरफ हत्या इज्जत कानून को लेके अगर वो शख्स दस्तयाब नहीं है तो उसके घर वाले तो दस्तयाब है। डॉक्टर शहबाज गिल, उनके बड़े भाई को उठा लिया गया, अजहर मशवानी उसके घर वालों को उठा लिया गया, फिर उसके अलावा बहुत सारे और रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, या तो उन पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं या उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बकौल मियां नवाज शरीफ साहब कि हम इंतकाम की सियासत नहीं चाहते, बकौल मियां नवाज शरीफ साहब कि मुझे इससे कोई गरज नहीं होती कि किसी के कमरे में एक एसी लगा है या दो लगे हैं, बकौल मियां नवाज शरीफ साहब वो ये समझते हैं कि मुस्तकबिल की सियासत करनी चाहिए, बकौल मियां नवाज शरीफ साहब कि वो चाहते हैं कि मुस्बत सियासत हो। तो अगर ये मुस्बत सियासत है कि आप लोगों को उठाएंगे, अगर ये मुस्बत सियासत है कि 4 मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और एक में रिहाई होगी तो 8 और दर्ज कर दिए जाएंगे, अगर ये मुस्बत सियासत है कि कोई अगर बोलता है तो उसे हत्या इज्जत समझते हुए और निशानदही करने पे भी हत्या इज्जत समझते हुए उसे वारंट जारी किए जाएंगे, जुर्माना किया जाएगा और उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उसकी कमर तोड़ी जाएगी, अगर ये मुस्बत सियासत है कि अपने इत्तेहादियों को भी अपने साथ मुशावरत के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, अगर ये मुस्बत सियासत है कि बजट की तश्कील के हवाले से भी आपके इत्तेहादी वावेला मचाते होंगे, अगर ये मुस्बत सियासत है कि पंजाब के अंदर आप किसी को जलसा करने की इजाजत भी ना देते हों, अगर ये मुस्बत सियासत है कि पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर दूसरों की मुशावरत लेने के बावजूद भी उसे कंसीडर ना किया जाए, अगर ये मुस्बत सियासत है कि अदलिया के खिलाफ आप कुछ ना बोलें लेकिन आपकी सेकंड टियर लीडरशिप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहे, अगर ये मुस्बत सियासत है कि आप खामोशी इख्तियार किए रखें और आपकी सेकंड टियर लीडरशिप किसी को मिलने वाली सहूलियात के ऊपर बात करती रहे, तो हुजूर वाला अगर ये मुस्बत सियासत होती तो पाक अमेरिका मैच के ऊपर से गुजरने वाला तैयारा रिलीज इमरान खान का स्लोगन लिए ना उड़ रहा होता, वहां पे नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की बात हो रही होती, वहां पे पाकिस्तान को एशियन टाइगर आपके हाथों बनाने की बात हो रही होती,
وہاں پہ عمران خان کے مخالف کمپین چل رہی ہوتی, وہاں پہ عام رعایا کی ترجمانی نہ ہو رہی ہوتی بلکہ آپ کی ترجمانی ہو رہی ہوتی, وہاں پہ آپ کو خود نہ بولنا پڑتا بلکہ لوگ آپ کے حصے کا بول کے عیاں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نہیں, مثبت سیاست پاکستان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. نہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوئی, نہ اب ہو رہی ہے, اور نہ ہی آئندہ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں برا کیا ہے, آپ میں برائی تھی تو کوئی اچھا ہو گیا. اگر اس میں برائی تھی لیکن آپ کی برائی نے اس حد تک خود کو نمایاں کیا کہ لوگ اسے اچھا کہنا شروع ہو گئے. اب آپ 100 دن کی کارکردگی چلاتے رہیں, آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرتے رہیں, آپ روٹی کی قیمت کم کرتے رہیں, آپ بتاتے رہیں کسانوں کو کتنا ریلیف ملا ہے, آپ بتاتے رہیں کس کو کتنی سکوٹیز دی ہیں, آپ بتاتے رہیں کہ ہم بارود والے نہیں ہیں, ہم لیپ ٹاپ تقسیم کرنے والے ہیں, آپ کہتے رہیں کہ پیٹرول بم کی سیاست ہم نہیں کرتے. لیکن جو معاشی بم, بد اخلاقی کا بم, کردار کی کمتری کا بم اور ہمارے اندر احساس سے کمتری کا بم جو آپ نے پھوڑ ڈالا ہے اور اس نے ہم کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے, اور اس کے بعد جو اخلاقی تباہی دیکھ رہے ہیں, کردار کی تنزلی دیکھ رہے ہیں, سیاست میں بد چلن دیکھ رہے ہیں, ماضی میں دیکھتے آئے تھے لیکن اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. ماضی میں بھی انتقام کی سیاست ہوتی رہی لیکن یہ انتقام کی سیاست جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اب عام عوام کو بھی جکڑ رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ایک مخالف اٹھایا جاتا تھا, اسی کی ذبح بندی کروائی جاتی تھی, اس کے گھر والے جو سیاست کے اندر ہوتے تھے ان کے اوپر بھی زندگی تنگ کی جاتی تھی. لیکن اب کی بار کیا ہو رہا ہے, جن کا سیاست سے عمل دخل ہی نہیں ہے ان کے اوپر بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. تو کیا کریں گے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ پھر وہی نکلے گا جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. اگلے دنوں میں نئے فیصلے آئیں گے تو نئی کوئی جہت دیکھنے کو ملے گی. جب ہم یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ٹیم میں سے فلاں فلاں کو نکلنا چاہیے اور نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے, ہم نے دنیا میں اپنی ہرزہ سرائی کروا لی ہے, ہم نے دنیا کے اندر اپنی بدحالی کو دیکھ لیا ہے, ہم نے دنیا کے اندر اپنی مقبولیت یا غیر مقبولیت کا اندازہ لگا لیا ہے, اور ہم تمام کام بطور ٹیسٹر کر چکے ہیں. اب ہمارے لیے کوئی نیا راستہ ہونا چاہیے, تو وہ نیا راستہ یہ ہے کہ یا تو موقع ان کو دیں کہ جن کا بنتا تھا, یا پھر کوئی نیا لے آئے. یہ پرانا چورن, پرانی شراب یہ نہیں چلنے والی. رفتہ رفتہ لوگ اس حد تک متنفر ہو جائیں گے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہمارے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اور ہم اسے ازلی دشمنی کی بنیاد کے اوپر اس اسٹیٹمنٹ کو کیوں دیکھتے ہیں, ہم اسے حقائق کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے, ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم نے اتنا سفر جو طے کیا ہے, اس سفر کے اندر جو رکاوٹیں تھیں اور ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا, وہ ہماری اپنی وجہ سے تھا یا کسی کا پھینکا ہوا جال تھا. ہم خود احتسابی نہیں کرنا چاہتے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے اپنے دوست اگر ہم سے الگ ہو کے راستہ تبدیل کرنے لگیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غلطی ان میں ہی تھی. ایک غلط ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, 5 10 ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ کچھ عرصے بعد الگ ہونا اپنے لیے باعث شرمندگی نہ سمجھیں, وہ اس پہ ندامت نہ محسوس کریں, تو پھر سمجھیے کہیں نہ کہیں کوئی خرابی. اگر مجموعی طور پہ وہ سارے ایک ہی موقف کے اوپر ڈٹے ہوں, مثال دیتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہونے والے وہ تمام کے تمام اسی موقف پہ ڈٹے ہوتے, وہ شرمندگی محسوس نہ کرتے, ندامت محسوس نہ کرتے, واپسی کے لیے تگودو نہ کرتے, تو ایک الگ معاملہ تھا. ان میں سے بیشتر ایسے ہیں, جس طریقے سے ہاشم ڈوگر صاحب, کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب, وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو کے استحکام پاکستان پارٹی میں جانے والے جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں اور شرمندہ ہیں. اب جب ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو تب سمجھ آتا ہے کہ شاید انہیں لگا یہی ٹھیک ہے. اگر کلی طور پہ یہ الگ ہونے والے, اور وہ بھی آپ کے قریبی رفقا جنہیں آپ کا رائٹ ہینڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا, جن کے اوپر آپ ایسا تکیہ کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی پوری سرکار انہی کے کندھوں کے اوپر رکھ دی تھی, وہ بھی اگر آپ سے راستہ الگ کر لیں تو پھر کیا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی بہت توڑ پھوڑ ہوئی, ہر طرف کو چلے گئے, لیکن راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنایا تھا. راجہ پرویز اشرف نے پارٹی نہیں چھوڑی. سید یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا تھا, انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی.
پاکستان مسلم لیگ نون نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا، وہ پارٹی چھوڑ گئے. تو یہ سوال سمجھ نہیں آتا، یہ منطق سمجھ نہیں آتی. چودھری نثار صاحب پھر یہ بھی دیکھیں، بڑا پن بھی تو دیکھیں کہ پارٹی چھوڑ کے بیٹھے رہے، اور ان کا ظرف یہ ہے کہ جس پارٹی سے سیاست کی تھی اس پارٹی کے علاوہ کہاں پہ جائیں گے، کیا کریں گے؟ یا تو ایک نئی پارٹی بنا لیں گے، دوسری پارٹی میں کیسے جائیں گے؟ تعلقات ہونے کی بنیاد کے اوپر بھی گھر بیٹھے رہے، کچھ نہیں کیا. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا. لائیے یہ حد تک عزت بل جو پنجاب کی سطح پہ ہے، اس کو پورے پاکستان پہ رائج کیجیے. 4 روبوٹس منگوائیے، جس طریقے سے آپ نے ایک فائر وال کا کنیکشن منگوایا ہے، اور وہ ایسے تمام ولاگز، ایسی تمام ویڈیوز اور ایسے تمام مواد کو محدود کر دے گا، اس کی ریچ کو محدود کر دے گا. اور اس کا ایک ٹیسٹر ہو چکا ہے کہ میں ولاگ کر رہا ہوں پچھلے 3-4 سال سے، اور بہت سارے لوگ اب نیچے کمنٹ سیکشن میں یہ لکھتے ہیں کہ اتنا عرصہ کدھر تھے آپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، کچھ لوگوں نے ویلکم بیک بھی کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں تک رسائی ممکن نہیں ہو پا رہی. اور بطور ٹیسٹر انہوں نے وہ جو استعمال کیا تھا وہ کامیاب رہا، اور اب ایک فائر وال کنیکشن انہوں نے اور منگوایا، سافٹ ویئر منگوایا، جس کو انسٹال کرنے کے بعد اسے پی ٹی اے کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا. اور پی ٹی اے کے ساتھ لنک کرتے ہوئے یہ تمام جو ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگا، اور وہ مواد جو ہے اس کی ریچ نہیں ہو پائے گی. تو کیا اندر ہی اندر، یہ تو ایک کتھارسس ہے، لوگ بول لیتے ہیں، بول کے 10 دن بول لیں گے، 15 دن بول لیں گے، 2 ماہ بول لیں گے، 6 ماہ بول لیں گے، 1 سال بول لیں گے، پھر کبھی نہ کبھی تھک جائیں گے. یہ تو یہ ہے. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اندر ہی اندر لاوا پکتا رہے، اور پھر ایک دن وہ پھٹے، بس نہیں معلوم پڑے کہ اس کا ٹمپریچر کیا ہے، نہیں معلوم پڑے کہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. آپ خاموش کروا کے یہ لاوا جو ہے اسے اس نہج تک لے کے جانا چاہتے ہیں، تو 100 بسم اللہ کیجئے، پھر اس کے نتائج دیکھ لیجئے گا. مجھے دیجئے اجازت، اللہ نے کے بعد.